توابعنا منكم والصالحين من عبادكم وإن يكونوا فقراء. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر کہتے ہیں کہ حق بات کے کہنے سے دبا ہے نہ دبے گا. حق بات کے کہنے سے دبا ہے نہ دبے گا. دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا. حق بات کے کہنے سے دوا ہے نہ دبے گا. دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا. ارے سورج کے طرح یوں ہی چمکتا ہی رہے گا. بول دو سورج کے طرح یوں ہی چمکتا ہی رہے گا. ارے اسلام کا چراغ بجھا ہے نہ بجھے گا. اسلام کا چراغ بجھا ہے نہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور آگے شاعر دیوانے رضا کہتے ہیں کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے. دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے. نبی کا ذکر ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے. نبی کا ذکر ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے. لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے. لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے. میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے. لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے. تب دیوانے رضا خاموش نہیں بیٹھتے ہیں. باادب باسخن محبت میں اعلان کرتے ہیں کہ جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے. بولیے جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے. ارے جہاں پہ ہوتی ہے میلاد وہ گھر حسین کا. جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے. جہاں پہ ہوتی ہے میلاد وہ گھر حسین کا ہے. اور ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے. ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے. ارے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام مجددین و ملت حضور احمد رضا خان کے دیوانے باادب پکار اٹھے کہ نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں. نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں. علی کے لہجے میں اصغر بھی بات کرتے ہیں. اور یہ شہید ہو کر بھی خاموش رہ نہیں سکتے. یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں. یہ یا رسول اللہ. آئیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و سفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو حضرات آقا کریم سے محبت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ. ایک مرتبہ کہہ دیجیے یا حبیب اللہ. اب ناز شریف کے دو شعر ملاحظہ فرمائیں. عشق عرفان کی سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں. عشق عرفان کی سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں. عشق عرفان کی سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں. عشق عرفان کی سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں. عشق عرفان عرفان کی سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں. عشق عرفان کی سانچے میں جو ڈھل
ڈھل جاتے ہیں، جو ڈھل جاتے ہیں، نام سرکار وہ نام سرکار کا لیتے ہی مچل جاتے ہیں، نام سرکار کا لیتے ہی مچل جاتے ہیں، نام سرکار کا لیتے ہی مچل جاتے ہیں۔ عشق عرفان، شاعر نے کہا کہ جو نبی کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں، جب آقا کا نام آئے تو مچل جاتے ہیں۔ بول دو سبحان اللہ۔ عشق عرفان، عشق عرفان، عشق عرفان کے سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں، عشق عرفان، عشق عرفان کے سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں، نام سرکار وہ نام سرکار کا لیتے ہی مچل جاتے ہیں، نام سرکار کا سنتے ہی مچل جاتے ہیں، نام سرکار کا سنتے ہی مچل جاتے ہیں۔ اب وہ حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ اب یہ شعر سنیے کہ ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے ان کے راستے میں نہیں آتے ہیں، ارے ہاتھ سے ان کے ارے ہاتھ سے ان کے راستے میں نہیں آتے ہیں، ہاتھ سے ان کے راستے میں نہیں آتے ہیں، کہ گھر سے جو ماں گھر سے جو ماں کی دعا لے کر نکل جاتے ہیں، گھر سے جو ماں کی دعا لے کر نکل جاتے ہیں، ہاتھ سے ان کے راستے میں نہیں آتے ہیں، ارے ہاتھ سے ان کے راستے میں نہیں آتے ہیں، گھر سے جو ماں گھر سے جو ماں کی دعا لے کر نکل جاتے ہیں، گھر سے جو ماں کی دعا لے کر نکل جاتے ہیں، عشق عرفان کی سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں۔ اب حضرات جس آیت مقدس کا تلاوت صرف حاصل کیا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، شاعر کہتے ہیں کہ جو شیدائی ہے مصطفیٰ کی صدا بزم سرور سجاتے رہیں گے، جو شیدائی ہے مصطفیٰ کے صدا بزم سرور سجاتے رہیں گے، ارے محمد کے صدقے میں ملا ہے یہ سب کچھ، محمد کا صدقہ لٹاتے رہیں گے، محمد کے صدقے میں ملا ہے یہ سب کچھ، محمد کا صدقہ لٹاتے رہیں گے۔ حضرات میں ایک جگہ مقرر ذشان بن کر گیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تقریر کرنی ہے، اور جیسا کہ آپ کے حضرت امام صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی مرنا ہے نا، سب کو مرنا ہے نا، بالکل مرنا ہے، موت کسی کو چھوڑا نہیں اور نہ کسی کو چھوڑے گا، یعنی آج نہیں تو کل آپ کی اور ہماری باری ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ مرنا چاہتے ہیں نا، مرنا ہے نا؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں مرنا ہے، لیکن ایک بوڑھا کہا کہ نہیں مرنا ہے، ایک بوڑھا کہا نہیں مجھے نہیں مرنا۔ تو میں نے کہا کیوں کہتے ہو نہیں مرا؟ تو اس نے کہا امام صاحب جب سب مر جائیں گے تو جنازہ کون پڑھائے گا، ایک تو زندہ رہنے کے لیے باقی چاہیے نا۔ تو بولا بالکل، اصل حقیقت ہے کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتے ہیں، نبی کا ذکر ہر مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں پہنچا، ایک شخص دوڑے آیا اور کہنے لگا حضور اچھے دن آنے لگے ہیں۔ میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں، کس کے لیے؟
تو بولا ہم سب کے لیے. میں نے کہا نہیں، صرف تمہارے لیے. تو اس شخص نے کہا ایسا کیوں بولتے ہیں، 6 سال سے تو اچھا دن آ رہا ہے. میں نے کہا نہیں، صرف تمہارے لیے. پھر وہ گھبرایا، بولا کیوں ایسا بولتے ہیں. میں نے کہا سن، تیری بات ختم ہو گئی ہے، تیری بات بند ہو گئی ہے، تو بول میں بولوں. تو بولا حضرت بولیے. تو میں نے کہا سن، تو اب کہتا ہے کہ میرے اچھے دن آئے ہیں، تو اب کہتا ہے کہ میرے خوشحالی کے دن آئے ہیں، تو اب کہتا ہے کہ میرے اچھے دن کٹ رہے ہیں. لیکن میری بات سن، ہم دیوانے مصطفیٰ کہتے ہیں، عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں، دیوانے رضا کہتے ہیں. ارے ہم سنیوں کے تو اسی دن اچھے دن آ گئے تھے، اسی دن اچھے دن آئے تھے جب آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے مکہ کی سرزمین پر آمنہ کی گود میں جلوہ افروز ہوئے تھے. دن سوموار تھا، 570 عیسوی تھا. اے لوگ تو کہتا ہے آج ہمارے اچھے دن آئے ہیں، لیکن ہم عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جب نبی آئے تو ہم غلام مصطفیٰ کا اچھے دن آ گئے. یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں، نہیں چھوڑیں. اے مستان سن، تو کہتا ہے آج تیرے اچھے دن آ رہے ہیں، لیکن میری بات کو سن. ہم دیوانے رضا کا، ہم عاشق مصطفیٰ کا، ہم خواجہ خواجگان کا، ہم غوث الورا کا تو دن اسی دن اچھے دن آ گئے تھے جب آمنہ کے گود میں پیارے نبی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تشریف لائے تھے. تب مکہ کی سرزمین پر گونجی تھی صدائے، مکہ کی سرزمین پر گونج رہی تھی آوازیں کہ جو پیڑ سوکھ گئے تھے ان کے پتے ہرے نظر آ رہے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میرے ابا برسوں سے بیمار تھے، جو برسوں سے دوائیں کھا رہے تھے، میں دوا کھلا کھلا کر پریشان ہو گیا ہوں. لیکن آج دیکھتا کیا ہوں، جب صبح ہوئی سورج کو دیکھا، سورج نکل آئی ہے تو میں نے دیکھا کہ جو میرے ابا چارپائی پہ لیٹے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اور جب میں نے آنکھ کھولا تو میں اپنے ابا کو چارپائی پہ نہیں بلکہ گونجے صدائے مصطفیٰ گاتے سنا. اے لوگوں سنو، آج تم کہتے ہو کہ ہمارے اچھے دن آئے، ہم عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جس دن آئے نبی اسی دن ہم غلام مصطفیٰ کے اچھے دن آئے. تو بات ثابت نا، ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، سنت عاشق مصطفیٰ ہے. اور عاشق مصطفیٰ کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے 5 سال سے اچھے دن آئے، بلکہ ہماری نسلوں کی نسل اچھے دن گزار کر گئے. بول سبحان اللہ. ہماری نسلوں کے نسلیں اچھے دن گزار رہ کے گئے ہیں. آؤ میرے پیارے اسلام بھائیوں، جب میں تقریر کرنے کے لیے پہنچا، جب رات کو تقریر کر دیا، اس کے بعد صبح میں دیکھا کہ مسجد کے بغل میں ایک اسکول تھی جو پرائیویٹ اسکول تھی. اللہ اکبر. اس میں ماسٹر صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے. ماسٹر صاحب نے چند بچوں کو کھڑا کیا اور بچوں سے سوال کیے، بتاؤ کہ اے بچوں عمر نظر آ رہا ہے؟ تو سارے بچے جس طرح بیٹھے ہیں اسی طرح بچوں نے کہا ٹھیک ہے عمر نظر آ رہا ہے. پھر ماسٹر نے ایک بچہ کو کھڑا کیا جس کا نام رضوان تھا. رضوان کو کھڑا کیا، بچوں سے پوچھا اے بچوں بتاؤ رضوان نظر آ رہا ہے؟ بچوں نے کہا ہاں حضور ماسٹر صاحب رضوان نظر آ رہا ہے. پھر ماسٹر صاحب نے تیسرے بچے کو کھڑا کیا جس کا نام اکبر تھا. ماسٹر نے بچوں سے پوچھا بتاؤ اکبر نظر آ رہا ہے؟ تو سارے بچوں نے کہا ہاں عمر بھی نظر آ رہا ہے. بولیے عمر بھی نظر آ رہا ہے، اکبر بھی نظر آ رہا ہے، رضوان بھی نظر آ رہا ہے. اب ماسٹر صاحب بچوں کا دل جو ہے مارنے کے لیے کس طرح کوشش کرتا ہے، ایک عاشق مصطفیٰ کو کس طرح غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے. معاذ اللہ، کہہ دو معاذ اللہ. اللہ اکبر. ماسٹر صاحب نے کہا بتاؤ بچوں عمر ہے تو نظر آ رہا ہے؟ بولو ہاں عمر ہے نظر آ رہا ہے، رضوان ہے نظر آ رہا ہے، اکبر ہے نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ بچوں نبی نظر آ رہے ہیں؟ معاذ اللہ. بولیے معاذ اللہ. ماسٹر نے غفلت پیدا کی، ماسٹر نے بچوں کے دل میں غفلت پیدا کی، غفلت پیدا کرنے کی کوشش کی. ماسٹر نے پوچھا بچوں سے بتاؤ نبی نظر آ رہے ہیں؟ بچوں نے کہا نہیں. بولیے معاذ اللہ. اس وقت بھی بولیے معاذ اللہ. بچوں نے کہا، اس لیے کہ وہ ماسٹر صاحب کی تعبید کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں. اسی میں ایک دیوانے رضا، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 12 برس کی تھی. کتنی برس؟ 12 برس کی تھی.
मास्टर साहब बार बार कहते रहे कि देखो बच्चों, उमर नजर आ रहा है, रिजवान नजर आ रहा है, अकबर नजर आ रहा है। बच्चों ने कहा हाँ नजर आ रहे हैं। मास्टर साहब ने फिर ने कहा कि बताओ नबी नजर आ रहे हैं। माज़अल्लाह बच्चों ने कहा नबी नजर नहीं आ रहे हैं। उसी में से एक दीवाने रज़ा, असल मसलक के आला हजरत पे अमल करने वाला, सुन्नतों के पाबंद, अल्लाहु अकबर, मास्टर साहब से कहा मास्टर साहब अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो मुझे इजाजत दिया जाए, हुक्म दिया जाए खड़ा होने का। मास्टर ने सोचा ठीक है मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि तू क्या कहना चाहता है। तो उस बच्चा ने कहा मास्टर साहब मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां तक आपकी बात खत्म हुई थी। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब वो बच्चा कहता है मास्टर साहब बताइए। बच्चों ने फिर बच्चे ने कहा, उस बच्चा जो बच्चा खड़ा हुआ कह रहा बच्चों ये बताओ उमर नजर आ रहा है। सारे बच्चों ने कहा हाँ उमर नजर आ रहा है। फिर उस बच्चा ने कहा बताओ अकबर नजर आ रहा है। सारे बच्चों ने कहा हाँ अकबर नजर आ रहा है। फिर उस बच्चा ने कहा बताओ रिजवान नजर आ रहा है। सारे बच्चों ने कहा हाँ रिजवान नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। अब वो बच्चा कहता है जो दीवाने रजा है, कहता है बच्चों सुनो, जिसे तुम देख रहे हो उसे तुम कह रहे हो कि नजर आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? अब सुनिए गौर करने की, जब नबी के दीवाने हैं तो यहाँ से बात सुनिए और समझिए। उस बच्चा ने कहा बच्चों बताओ उमर है नजर आ रहा है, और रिजवान है नजर आ रहा है, अकबर है नजर आ रहा है। सारे बच्चों ने कहा हाँ नजर आ रहा है। तो उस बच्चा ने कहा बताओ मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? बच्चों ने कहा नहीं नजर नहीं आ रही है। अब मास्टर साहब गुस्से की आलम में हो गए, बच्चा तू कैसी बात करता है, अकल भला ऐसे कैसे नजर आएगा? तो उस बच्चे ने पूछा जो दीवाने रजा था, जो सुन्नतों का पाबंद था, जो मसलक के आला हजरत पे कुर्बान होने वाला था, उस बच्चे ने कहा मास्टर साहब गुस्सा मत होइए, आप ही की बात है, मैं आप ही पर खत्म करूंगा। मास्टर साहब बताइए अकल कैसे नजर आएगी? तो मास्टर ने कहा अकल को देखने के लिए अकल वालों की जरूरत है। तो अब वो बच्चा तरफ कर कहने लगा, बरेली की तरफ इशारा करने लगा। मास्टर साहब सुनिए सुनिए, अब कहते हैं कि अकल को देखने के लिए अकल वालों की जरूरत है, उसी तरह नबी को देखने के लिए आला हजरत की इल्म की जरूरत है। ऐ मास्टर साहब सुनिए सुनिए, उसी तरह नबी को देखने के लिए गौसे ख्वाजा की जरूरत है, उसी तरह नबी को देखने के लिए साबिर कलियरी की जरूरत है। मास्टर साहब सुनिए सुनिए, उसी तरह नबी को देखने के लिए हजरत मखदूम सिमना की जरूरत है। जब अक्ल वाले को अक्ल वाले देख सकते हैं तो नबी को तो नबी वाले देख सकते हैं। जब नबी वाले